88 نمبر پر آتا ہے اپنی اولاد کو معتدل آواز دیں اور محبت سے پکاریں۔ اپنی اولاد کو جب بھی بلانا ہے، پکارنا ہے یا کسی کام کا حکم دینا ہے تو یہ والدین کو اپنا رویہ بنا لینا چاہیے کہ جب بھی اپنی اولاد کو پکاریں، بلائیں، نرم آواز سے، معتدل آواز سے اور محبت سے بلائیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو غصے سے بلاتے ہیں یا چلا کر بلاتے ہیں تو پھر اگر آپ کی اولاد نے کبھی غلطی کر لی تو آپ نے پھر ان کو غصے سے چلا کر بلایا تو اس پر آپ کی اولاد پر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا والد جب بھی بلاتا ہے اسی ہی انداز میں بلاتا ہے۔ تو یہ انداز بالکل غلط ہے۔ جب بھی اپنی اولاد کو پکاریں، اپنی اولاد کو بلائیں اپنے پاس یا کسی کام کا حکم دیں تو ان کو معتدل انداز میں بلائیں، معتدل آواز میں بلائیں اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی اولاد، اگر وہ کام بڑا مشکل ہی ہوگا آپ کی اولاد کے لیے، لیکن اتنے پیار بھرے، محبت بھرے انداز کی وجہ سے انشاءاللہ وہ آپ کی اولاد اس کام کو ضرور مکمل کرے گی۔ اس لیے فرمایا 88 نمبر پر جب بھی اپنے بچوں کو بلائیں، معتدل آواز اور محبت سے بلائیں، انشاءاللہ اس پر اتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ خود اس کو آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ اس پر آپ کی اولاد فرما بردار بھی ہوگی اور آپ کے ہر حکم پر عمل کرنے والے بھی ہوگی۔ 99 نمبر پر آتا ہے بعض کاموں میں بچوں سے رائے لی جائے۔ بعض کاموں میں بچوں سے رائے لی جائے، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حالانکہ آپ نے اپنی ہی مرضی کرنی ہے، کیونکہ جو والد ہوتا ہے اس نے اپنے ہی حکم کے مطابق سب کاموں کو کرنا ہوتا ہے۔ والد نے اپنے انداز سے کام کرنا ہوتا ہے، اپنے طور طریقے سے کرنا ہوتا ہے اور اپنے ہی فیصلے پر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو بلا لیں، اپنے پاس بٹھا لیں، ان کو کہیں کہ بیٹا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں یہ فلاں کام کرنا چاہتا ہوں یا فلاں کام اس طرح کر لیں، جب آپ اپنے بچوں سے رائے لیں گے تو حالانکہ آپ کے بچے آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، لیکن اگر آپ رائے لے لیں گے تو اس سے آپ کے بچوں کا حوصلہ بڑھ جائے گا، وہ زیادہ محبت کریں گے۔ ہمارے والد کتنے اچھے ہیں، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی کام شروع کرتے ہیں وہ ہم سے مشورہ لیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس مشورے کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرمایا، اے میرے محبوب آپ نے کرنی تو اپنی ہے، میرے حکم پر فیصلے کرنے ہیں۔ اگر آپ ان فیصلوں میں اپنے جان نثار صحابہ کرام کو ساتھ بٹھا کر اگر ان سے مشورہ لے لیں تو صحابہ کرام کے حوصلے بڑھ جائیں گے، ان کی کہ حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اس لیے ان مشوروں میں بڑی برکت ہوتی ہے، مشورے میں بڑے کہ فائدے ہوتے ہیں۔ مشورہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جیسا کہ بلب کی روشنی ہو، اگر آپ ایک کمرے میں ایک بلب بالیں تو اس کی ایک کہ روشنی ہوگی، اگر آپ اسی کمرے میں دوسرا بلب جلا دیں تو ڈبل روشنی ہو جائے گی، تیسرا بلب جلا دیں تو زیادہ روشنی ہو جائے گی۔ یہ مشورے بھی ایسے ہوتے ہیں جب والدین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بچوں کو بلا کر ان سے مشورہ کریں گے۔ حالانکہ والدین کو یہ ضروری نہیں کہ وہ اولاد سے مشورہ کرے، نہ، والدین کا یہ حق ہے، حکم ہے، فیصلہ ہے، وہ جس کام کو کرے وہ کر سکتا ہے، اس پر اولاد پوچھنے والی نہیں ہے، اس پر اولاد اپنے ماں باپ کو ٹوکنے والی نہیں۔ وہ کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ہر کام پر فیصل کر سکتے ہیں، ہر کام پر حکم دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ والدین جو ہیں اپنی اولاد سے مشورہ کر لیں تو انشاءاللہ اس پر بہت سارا فائدہ ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں 99 نمبر پر آتا ہے بعض کاموں میں اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے رائے لے لیا کرے، مشورہ کر لیا کرے، انشاءاللہ اس پر اتنا بڑا فائدہ ہوگا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ 90 نمبر پر آتا ہے کہ اپنے بچوں کو نکما، ذلیل، گدھا، بیکار کہہ کر نہ پکاریں۔
یہ عموماً ہم نے دیکھتے ہیں لوگوں کو، اپنی اولاد کو ایسے القابوں سے پکاریں گے، نکما کہہ کر پکاریں گے، بیکار کہہ کر پکاریں گے، ذلیل کہہ کر پکاریں گے، بیہودہ الفاظ سے پکاریں گے، گدھا کہہ کر پکاریں گے۔ یہ الفاظ بالکل غلط ہیں۔ ایسے الفاظوں سے اپنے بچوں کو نہ پکاریں، نہ کسی اور بچوں کو پکاریں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں آپ کی اولاد کی یعنی کہ تذلیت، جو عزت کا معاملہ ہے، وہ اس میں ضلالت نظر آتی ہے۔ آپ کی اولاد کے یہ الفاظ ضلالت میں ہے، اس میں عزت بڑھنے میں نہیں ہے۔ تو آپ جب بھی اپنی اولاد کو پکاریں اچھے نام لے کر پکاریں، جس طرح اولاد کا حق بنتا ہے اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو عزت احترام سے پکارے، اسی طرح والدین کا حق بنتا ہے اپنی اولاد کو محبت بھرے انداز سے پکارے، ان کو نکما، ذلیل، گدھا، بیکار، نکما، نکھٹو کہہ کر نہ پکارے۔ وہ آپ کی اولاد ہیں، آپ نے ان کو یعنی کہ آپ کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو ایسے بیکار بیہودہ الفاظوں سے پکاریں گے تو پھر لوگ بھی اپنی اولاد کو انہی الفاظوں سے پکاریں گے۔ تو اس چیز کا ہم نے خاص خیال کرنا ہے۔ 90 نمبر پر آتا ہے اپنے بچوں کو نکما، بیکار، گدھا، ذلیل وغیرہ کہہ کر نہ پکاریں۔ جب بھی پکارنا ہے اے میرے پیارے بیٹا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، جب آپ اے میرے پیارے بیٹے کہہ کر پکاریں گے آپ کی اولاد کے دل میں اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ جو بھی حکم کریں گے، جو بھی آپ کام ذمہ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد خوش دلی سے وہ کام کرے گی۔ تو 90 نمبر پر ہم اپنی اولاد کو جب بھی پکاریں بیہودہ الفاظ سے نہ پکاریں بلکہ محبت بھرے انداز سے پکاریں۔ اس پر انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اس کے بعد 91 نمبر پر آتا ہے اپنے بچوں کے سوالات کے جوابات نرمی سے دیں۔ 91 نمبر پر ملتا ہے اپنے بچوں کے سوالات کے جواب نرمی سے ادا کریں۔ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے والدین سے فلاں چیز کے بارے پوچھنا، فلاں چیز کے بارے پوچھنا، فلاں چیز کے بارے پوچھنا۔ تو والدین کا یہ حق بنتا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی آپ کے اولاد، آپ کے بچے آپ سے کسی چیز کے بارے پوچھتے ہیں تو نرمی سے پوچھیں اور نرمی کے ساتھ ان کو جواب دیں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، اگر آپ کے بچوں کو جس چیز کی معلومات کرنی ہوگی تو آپ فوراً آپ کے پاس دوڑیں گے۔ ہم اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھیں گے یہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے، اس چیز کا نقصان کیا ہے۔ اگر آپ سختی سے جواب دیں گے، سوالوں کے سختی سے پیش آئیں گے تو سوچ لیں آپ کی اولاد آپ سے کوئی بات نہیں پوچھے گی، آپ کی اولاد آپ سے کوئی مشورہ نہیں لے گی، آپ کی اولاد آپ کے پاس بیٹھے گی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر میں نے اپنے والدین سے فلاں چیز کے بارے پوچھ لیا یہ تو والدین سختی کریں گے، یہ تو جذباتی ہو جائیں گے، یہ تو غصے میں آ جائیں گے، لہٰذا والدین سے پوچھتے نہیں، وہ دوستوں سے پوچھیں گے، وہ کسی اور سے پوچھیں گے۔ پھر جب آپ کی اولاد دنیا کی چیزوں کے بارے کسی اور سے پوچھنے لگ جائے تو پھر یہ ہوگا نقصان، آپ کی اولاد غلط راستے پر چل سکتی ہے۔ اگر آپ کی اولاد آپ سے سوال پوچھے اور آپ ان کو نرمی سے جواب دیں تو انشاءاللہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی اولاد نیکوکار بنے گی، کیونکہ جو والدین ہوتے ہیں ان کی ہر بات میں اس چیز کا احاطہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس انداز سے سمجھاؤں، اس انداز سے تربیت کروں کہ میری اولاد، میرے بچے نیکوکار بن جائے۔ اس لیے فرمایا گیا 91 نمبر پر آتا ہے جب بھی آپ کے بچے، آپ کی اولاد آپ سے کوئی سوالات پوچھیں تو ان کو ان سوالات کا جواب نرمی سے دیں، محبت سے دیں۔ اس سے اتنا بڑا فائدہ ہوگا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نمبر 92 نمبر پر آتا ہے اپنے بچوں کو اسلامی اصطلاحات اور ان کا استعمال کرنا سکھائیں۔ اسلامی اصطلاحات کیا ہے؟ کہ بچوں کو ہر وقت اسلام کے دائرے میں رہ کر اسلامی باتیں سکھائیں۔ جیسا کہ آج کل انگریزی کا دور چل رہا ہے، ایک دوسرے کو جب سلام کرتے ہیں ہیلو ہیلو کہہ کر کہتے ہیں، جب کہ گڈ نائٹ کہتے ہیں، گڈ بائی کہتے ہیں، ایسے الفاظ کہتے ہیں جو انگریزی کے الفاظ ہیں۔
ایسے الفاظ نہیں پکارنے چاہیے، یہ انگریزی کلچر ہے۔ اپنے بچوں کو اسلامی اصطلاحات کے بارے بتائیں، استعمال کرنے کا حکم دیں۔ آپ اپنے بچوں کو کہیں بیٹا جب کسی سے ملنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، جب آپ کو کوئی چیز دے تو چیز لینے کے بعد جزاکم اللہ خیرہ کہنا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی اچھے کام ہوں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی کہ اس چیز کا خیال کریں کہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دے رہے ہیں، بڑے بڑے سکولوں میں کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، کیا ہمارے بچے کالجوں میں سکولوں میں پڑھ کر زیادہ انگریزی کلچر میں تو نہیں مبتلا ہو گئے، زیادہ انگریزی دان تو نہیں بن رہے؟ ٹھیک ہے مجبوری کے تحت انگریزی میں بولنے ہیں بولیں، لیکن گھر میں یا اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو کہیں جب بھی کسی سے ملاقات کرنی ہو، کسی سے ملنا ہو، اسلامی اصطلاحات کو نبھائیں، اسلامی چیزوں میں اسلام کے طریقے کے مطابق اسلام کے دائرے میں رہ کر بات کریں۔ السلام علیکم کہیں، جزاکم اللہ خیرہ کہیں۔ اس کے بعد جب آپ کے بچے اسلامی طور طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس پر بڑا اجر ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب رکھا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آپ انگریزی میں گڈ بائے کہیں گے، لوگوں کو ہے بائے بائے کریں گے تو اس پر آپ کو کوئی اجر نہیں مل سکتا، لیکن اگر آپ اسلام میں رہ کر اسلامی طور طریقے کے مطابق ایک دوسرے سے مصافحہ لیں گے تو اس پر ثواب ملے گا، سلام کریں گے تو اس پر ثواب ملے گا، جزاکم اللہ خیرہ کہیں گے تو اس پر ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو 92 نمبر پر ملتا ہے اپنے بچوں کو اسلامی اصطلاحات اور ان کا استعمال کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ نمبر 93 نمبر پر آتا ہے اپنے بچوں کو غلطی پر معافی مانگنے کا احساس دلائیں۔ بچے غلطی کرتے ہیں یا کسی سے لڑ پڑتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں، تو بچوں کو کہیں بیٹا آپ معافی مانگیں۔ معافی مانگنے والا دنیا کی نظروں میں تو کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے محبوب کی نظروں میں معافی مانگنے والے کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کو بچپن سے معافی کا طریقہ سکھائیں گے، معافی مانگنے کا حکم دیں گے، اگر وہ کسی سے الجھ پڑیں گے، کسی سے اختلاف ہو جائے گا، اپنے بھائیوں سے اختلاف، اپنے رشتہ داروں سے اختلاف، اپنے معاشرے میں اختلاف ہوگا، تو وہ ان کی تربیت بنی ہوئی ہوگی کہ اگر کسی چیز پر اختلاف ہو جاتا ہے تو ہمیں فوراً ہی معافی مانگ لینی چاہیے، ہمیں فوراً ہی صلح کر لینی چاہیے۔ اس پر بہت سارے فائدے ہیں۔ تو 93 نمبر پر آتا ہے ہم اپنے بچوں کو حکم دیں غلطی پر معافی مانگ لیں، اس پر اتنا بڑا فائدہ ہو، فتنہ نہیں کھڑا ہوگا، جھگڑا نہیں کھڑا ہوگا اور اتنے اختلاف نہیں بڑھیں گے۔ جب انسان معافی مانگ لے گا، صلح کر لے گا تو اختلاف ہی جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آج معاشرہ الٹ چل رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو اور بھڑکاتے ہیں کہ تو نے اس کو زیادہ کیوں نہیں مارا، تم تو اس کو زیادہ مار کے آتے، اس کو زیادہ تکلیف دے کر آتے۔ تو پھر یہ ہوگا بچے آپ کے کہیں گے تو ہمیں تو والدین زیادہ ابھارتے ہیں، تو ہمیں اگر کسی اور سے لڑنا پڑ گیا، پھر کبھی کسی سے لڑنا ہوا تو ہم زیادہ لڑیں گے، زیادہ مقابلہ کریں گے، تو اس پر یہ نقصان ہوگا۔ اسی ہی زیادہ لڑائی کرنے میں آپ والدین بھی پریشان ہوں گے، اولاد بھی پریشان ہوگی۔ تو جب یہی اولاد بڑی ہو جائے گی تو یہ بڑے بڑے جھگڑے، بڑے بڑے فتنے کھڑے کریں گے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کی بچپن میں ایسی تربیت کریں، اگر ان کے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو معافی مانگنے کا طریقہ سکھائیں، ان میں معافی مانگنے کا احساس پیدا کریں۔ تو جب احساس پیدا کریں گے انشاءاللہ آپ کے بچے فوراً ہی بات بھی سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، ساری زندگی اس پر عمل کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایک یہ تربیت ایسی سیکھی ہوگی کہ ہمارے والدین ہمیں ہر وقت یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمیں ہر معاملات میں اگر کسی کے ساتھ کوئی الجھن ہو جاتی ہے تو ہمیں اس پر معافی مانگ لینی چاہیے۔ نمبر 94 بچوں کو اچھے کاموں میں تعریف کریں۔ بچوں کی یعنی کہ 94 نمبر پر آتا ہے اپنے بچوں کے اچھے کاموں میں تعریف کریں۔ یہ ہوگا اگر آپ کے بیٹے نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس کی تعریف کریں، ماشاءاللہ میرے بیٹے بہت اچھے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ اس کی تعریف کریں، ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اگر آپ کے بچے معاشرے میں رشتہ داروں کے ساتھ ان کا میل جول اچھا ہے، بڑوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ ان کی تعریف کریں۔ یعنی کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کی اچھے کاموں میں زیادہ تعریف کریں گے، آپ کے بچے اتنا ہی اچھے کام زیادہ کریں گے۔
رہیں گے، لہٰذا ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے۔ 94 نمبر پر ملتا ہے ہم اپنے بچوں کے اچھے کاموں میں زیادہ تعریف کریں، تاکہ اس تعریف کی خوشی کی وجہ سے ہمارے بچے معاشرے میں ساری زندگی اچھے کام کرتے رہیں۔ نمبر 95 نمبر پر آتا ہے بچوں کو وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلائیں۔ بچوں کو کہیں کہ بیٹا یہ جو وقت ہے اگر ایک مرتبہ چلا گیا دوبارہ نہیں آ سکتا، جو سانس نکلا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، جو منٹ گزرا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، جو دن گزرا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، لہٰذا وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلائیں۔ کہ اگر بچے پڑھنے والے ہیں ان کو کہیں بیٹا آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ سکول جانا ہے، روزانہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، روزانہ نیک کام کرنے ہیں، اس لیے جو اگر ایک دن جو گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، ایک سبق آپ کا رہ گیا وہ دوبارہ سبق نہیں آ سکتا، تو اس چیز کی ہم نے خاص خیال کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلائیں۔ وقت اہمیت والی چیز ہے، وقت کی قدر کی جائے، وقت میں ہے تو سب کچھ ہے، وقت ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اپنے بچوں کو 95 نمبر پر آتا ہے اپنے بچوں کو وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلائیں کہ وقت کی قدر کریں، وقت کی اہمیت کریں، دنیا کے تمام معاملات ہر وقت پر وقت ٹائم پر کیے جائیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ وقت اتنی اہمیت والی چیز ہے، ہم نے اپنی زندگی کو خام خواہ فضولیات میں بیٹھ کر تباہ نہیں کرنی، بلکہ اس وقت کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جس مقصد واسطے پیدا کیا ہے ہم اس مقصد نو 100% مکمل کرنے دی کوشش کریں گے۔ تو اگر ہم سب اپنے بچوں کو اس چیز کا احساس دلائیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے وقت کی قدر و قیمت کا احساس کرنے والے ہوں گے، ان کی فضولیات میں وقت نہیں گزرے گا۔ اگر ان کا وقت گزرے گا تو اچھے کاموں میں گزرے گا، تعلیم حاصل کرنے میں گزرے گا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں وقت گزرے گا۔ اگر ہمارے بچوں کا اچھے کاموں میں وقت گزر گیا تو انشاءاللہ اس پر ہمارے بچوں کی بہت بڑی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 96 نمبر پر آتا ہے اپنے بچوں کو جھوٹ، بہتان، چغل خوری، غیبت سے بچائیں۔ بچے ہوتے ہیں بچپن میں جھوٹ بولتے ہیں، ان کو حکم دے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، غیبت کسی کی نہیں کرنی، بہتان کسی پر نہیں لگانا، کسی کی چغل خوری نہیں کرنی، غیبت کسی کی نہیں کرنی۔ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، بہتان بہت بڑا گناہ ہے، اتنے بڑے گناہ ہیں، ان کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کی غیبت، چغلی، بہتان جس پر لگایا ہے، جب تک ان سے معافی نہیں مانگو گے اتنی دیر تک اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا۔ حالانکہ آپ اگر کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو آپ شراب پی لیں، زنا کر لیں، تو آپ سچے دل سے توبہ مانگ لیں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان، یہ ایسے گناہ ہیں آپ 1000 مرتبہ بھی توبہ کریں اتنی دیر تک اللہ معاف نہیں کرے گا جتنی دیر تک جس کی غیبت، چغلی کی ہے ان سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو یہ بہت بڑا یعنی کہ اہم چیز ٹاپک ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت کرنی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ نہ بولنے دیں، ان کو چغل خوری نہ کرنے دیں، ان کو بہتان کسی پر نہ لگانے دیں، کسی کی غیبت نہ کرنے دیں۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اگر ہم سب اپنی اولاد کی اچھے انداز سے اس انداز سے تربیت کر گئے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بڑی ہو کر، جوان ہو کر ان تمام برائیوں سے بچتی رہے گی۔ تو اس لیے فرمایا 96 نمبر پر آتا ہے ہم اپنے بچوں کو جھوٹ، غیبت، چغلی، غیبت کرنے سے ہم روکتے رہیں۔ یہ ایسے بڑے گناہ ہیں، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں، سنگین گناہ ہیں، ان گناہوں سے ہم سب نے بھی بچنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ نمبر 97 نمبر پر آتا ہے اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین اور بزرگوں کا احترام کریں۔ یہ اہم چیز ہے، اپنے بچوں کے سامنے ہم اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، بزرگوں کی عزت کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے والدین بھی بیٹھے ہیں، آپ کی اولاد بھی بیٹھے، بچے بیٹھے ہیں، تو آپ کوشش کریں اگر آپ کے والدین کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت، پانی کی ضرورت، کپڑے کی ضرورت، جوتے کی ضرورت، کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ کے والدین آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پوتے سے کہتے ہیں کہ فلاں پوتے جا میری فلاں چیز لے کر آؤ، تو آپ کوشش کریں خود اٹھ کر جائیں، خود اپنے
والد کو چیز اٹھا کر دیں، خود ان کی تربیہ محبت میں احترام کریں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا جب آپ کی اولاد دیکھے گی نا کہ ہمارا باپ ہمارے دادے کی اتنی خدمت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کے پاؤں دباتا ہے، اس کے جسم کو دباتا ہے، اس کے سر پر تیل لگاتا ہے، اس کی تمام چیزوں کو فوراً پورا کرتا ہے، تو اس پر یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، جب تم اس بڑھاپے میں آ جاؤ گے، تو تمہاری اولاد بھی اسی طرح آپ کی عزت کرے گی، آپ کی خدمت کرے گی، آپ کا احترام کرے گا۔ تو اس لیے اس چیز کا ہم نے خاص خیال کیا کرنا ہے کہ جو والد ہوتا ہے وہ اپنے والدین کی عزت کرے، جو یعنی کہ والدہ ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی عزت کرے۔ اس پر یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد دیکھیں گے کہ ہمارے والد بھی ہمارے دادے کی اتنی عزت احترام کرتے ہیں، تو ہماری والدہ بھی ہماری نانی نانے کی اتنی عزت احترام کرتی ہے، تو وہ بچے بچپن میں تربیت سیکھ جائیں گے، انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی وہ آپ کی بھی عزت کریں گے، اپنے دادے دادی کی بھی عزت کریں گے، اپنے نانے نانی کی بھی عزت کریں گے، اور اسی طرح اور بزرگوں کی بھی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے۔ تو 97 نمبر پر ملتا ہے اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین اور بزرگوں کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کیا جائے، تاکہ آپ کی اولاد جو یہ معاملہ دیکھے گی انشاءاللہ وہ بڑی ہو کر خود بھی بڑوں کی، بزرگوں کی، والدین کی عزت احترام کرنے والی ہوگی۔